جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمپیریٹیو فقہ کا مطالعہ کر رہے تھے اور کتاب الجہاد ہمارا چل رہا تھا. ٹھیک ہے, جہاد کے مسائل. تو نیکسٹ کیا ہے, قتال کے وقت دعا کرنا. بہت سی دعائیں ہمیں ملتی ہیں قتال کے وقت, اور یہ بھی ہے کہ قتال کے وقت یعنی جب جنگ جاری ہو اس وقت میں مجاہدین کی جو دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, مختلف مقامات کا تذکرہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں, ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی. ایک اذان کے وقت کی دعا اور دوسری جنگ کے وقت کی دعا, جبکہ جسم آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں میدان جنگ, اس وقت کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. ہاں, الدعاء عند النداء یعنی اذان کے بعد دعا. جی یلحم, لحم سے ہے گوشت, یعنی گوشت گوشت کے ساتھ ٹکرا رہا ہے نا. ٹھیک ہے, مطلب جسم جسم کے ساتھ ٹکرا رہا ہے. جسم کے گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے جنگ میں, گتھم گتھا ہے آپس میں, ایسے میں وہ دعا کر رہا ہے. ظاہری بات ہے آخرت کی دعا کرے گا, دنیا تھوڑی مانگے گا, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے. جی ہاں, بحث جنگ کے معنی میں, جنگ میں بھی سختی ہے نا. ہاں, صحابہ کرام یہ دعا کرتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہو جاتی تھی. بعض صحابہ نے دعا کی کہ یا اللہ وہ ہمارے مطلب جیسے غدر ہوا نا, کوئی خیانت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی, یا ہماری لاش جو ہے وہ دشمنوں سے محفوظ رہے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ لاش محفوظ کر دی. ٹھیک ہے, تو ایسا ہوا ہے. نماز کے وقت اصل میں نماز کی مکمل اذان مکمل ہونے کے بعد دعا کی جائے. اذان کے بعد, اذان اور اقامت کے درمیان وہ وقت ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. ہاں, وہ دعا تو ہے ہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. لیکن اپنے لیے بھی دعا مانگے. جی ہاں, لیکن یہاں وہ ہے نا الدعاء عند النداء, ندا کسے کہتے ہیں؟ اذان کی بات ہو رہی ہے. اذان کے وقت دعا مطلب یہ کہ اذان کے بعد, یعنی اس کا معنی ہے اذان کے وقت اس کا جواب دے. اور پھر کچھ دعاؤں کا انہوں نے تذکرہ کیا, خاص طور پہ میدان جنگ کی دعائیں. دعا ضرور کرنی چاہیے. آج کل جیسے فلسطین کے مسائل ہیں تو اہتمام کرنا چاہیے قنوت نازلہ وغیرہ کا فجر کی نماز میں. ویسے بندہ انفرادی بھی کر لے, نمازوں میں بھی کرنا چاہیے. بار اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں. اللہم انت عضدی و نصیری, یا اللہ آپ ہمارے مددگار, آپ ہمارے حمایتی, اور آپ ہمارا بازو. اب بازو سے مراد وہی یہی ہے, مطلب ہاں قوت. بکا احول و بکا اصول, آپ کے ساتھ ہی ہم تدبیر کرتے ہیں, یعنی ہماری ساری تدبیریں آپ کے آسرے پر ہیں, اور آپ کے آسرے پہ ہم حملہ کرتے ہیں. وہ بکا اوقات ہے, اور آپ کے آسرے پہ ہم جنگ لڑتے ہیں. ٹھیک ہے, دشمنوں کی شکست کے لیے دعا کرنا. اللہ منزل الکتاب, ہاں نہیں مطلب ہیلا جسے کہتے ہیں, تدبیر. احول ہیلے سے, ہیلا تدبیر کو کہتے ہیں نا, یعنی ہماری ساری تدبیریں آپ کے آسرے سے. جنگ بھی تدبیر کا نام ہے نا, اسٹریٹجی ہے, تدبیر ہے. اللہ منزل الکتاب, اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے, سریع الحساب جلدی حساب لینے والے, اہزم الاحزاب آپ لشکروں کو شکست دے دے. اللہ مہزمہم وزلزلہم, اللہ تعالیٰ ان کو شکست دے اور ان کو ہلا دے, ان کے قدموں کو ڈگما. تو محنت تو کرنی ہے, ظاہری بات ہے, وہ تو لڑنا تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگیں. یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں. تو یہ بات یہ یہاں پر کر رہے ہیں کہ قتال میں بھی اللہ سے ہی مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں فتح دے. 100% اگر یقینی اسباب بھی ہوں فتح کے, تو پھر بھی اللہ کی مدد ہی سے فتح حاصل ہو سکتی ہے, اس کے بغیر. غزوہ حنین میں یہی تو ہوا تھا نا, مسلمانوں نے یہی تو سوچ لیا تھا بعض مسلمانوں نے کہ جی ہماری تعداد جب کم تھی تو ہم فتح یاب ہو گئے بدر میں, اب تو خیر ہم بہت مضبوط ہیں, تو جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا. دعا کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے کہ دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنا چاہیے,
ورنہ دعا معلق رہتی ہے. جی جی تو یہ authentic ہے. ٹھیک ہے، دعا سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھنا چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا کریں اور درود شریف پڑھیں. ہاں یہ بات بہت حد تک ٹھیک ہے. تو قتال کے حوالے سے کچھ ہدایات انہوں نے کہا ہے جیسے قرآن کی آیات میں ہمیں ملتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے اہل ایمان کے لیے، اور وہ نصرت کب ہے؟ جب وہ ثابت قدم رہیں اور ممکن حد تک تیاری کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کریں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تو یہ کہہ رہے ہیں یہ جو قوت ہے نا، اب قوت سے کیا مراد ہے؟ قوت سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ہر قسم کی قوت جو ہے وہ تیار رکھنی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا الا ان القوۃ الرمی، ٹھیک ہے، بری قوت ہو، بحری ہو، فضائی قوت ہو، یہ سب اس میں شامل ہے. آپ کی ایئر فورس ہے، آرمی ہے، نیوی ہے، یہ سب ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا خضرکم، اہل ایمان اپنی ڈھالیں لے لیا کرو. اس زمانے میں ڈھال جو بچاؤ کا ذریعہ ہوتی تھی دشمن سے. تو آج کل جو بھی آپ کا ڈیفینسو سسٹم ہے، خضر ڈھال کو کہتے ہیں کہ اپنی ڈھالیں لے لیا کرو میدان جنگ میں جانے سے پہلے نا، اپنے بچاؤ کا سامان کرو. یعنی آپ کا ڈیفینس سسٹم مضبوط ہونا چاہیے. میزائل آئی تو آپ کے پاس اس میزائل کو وہ جیسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، جو اینٹی میزائل پروگرام ہوتا ہے، جو سسٹم ہوتا ہے کہ اگلے کے میزائل کو آپ رستے میں جو ہے فضا میں تباہ کر دو. جی خیر، یہ تو انہوں نے قتال کے حوالے سے کافی ساری آیات کا تذکرہ کیا ہے. ہاں، اور یہ کہ اہل ایمان کے لیے دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا اور حدیث میں بھی ہے. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، قتال کی صورت میں دو چیزوں میں سے ایک ہے، یا تو فتح ہے یا پھر شہادت ہے. دونوں صورتوں میں کامیابی ہے، یعنی دنیا کی کامیابی یا پھر آخرت کی کامیابی. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ان کو کہ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو ہمارے بارے میں، سوائے اس کے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی اللہ نے ہمارا مقدر بنا دی، یا دنیا کی یا آخرت کی. اور آخرت کی بھلائی کیا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو ان کو مردہ شمار مت کرو، وہ زندہ ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا. یہ پہلی بھی بات ہوئی، میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا چاہیے. قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہاری دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو پھر کیا کرو، ثابت قدم رہو. ٹھیک ہے، دو صورتوں میں اجازت دی. اگر کوئی جنگی چال ہو اس کے لیے آپ پیچھے ہو سکتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے کہ آپ اپنے لشکر سے علیحدہ ہو گئے، اکیلے ہیں نا، اب نہیں لڑ سکتے نا، تو اب آپ اپنے لشکر سے ملنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، ریٹریٹ کرتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں. کوئی حرج کی بات جی. زاحف کہتے ہیں ہجوم کو، یعنی ہجوم لگ جائے نا، جیسے ایک دم سے حملہ ہو جائے. سعید بن منصور سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ابو عبیدہ جو ہیں وہ ہم سے ملنا چاہیں گے، اور ابو عبیدہ اس وقت عراق میں تھے اور حضرت عمر مدینہ میں تھے، تو انہوں نے کہا یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے قرآن کی اس آیت میں. یعنی عراق سے اگر کوئی لشکر ریٹریٹ ہوتا ہے مدینہ کی طرف تو آپ اس کو بگوڑے نہیں کہیں گے، بھاگے ہوئے میدان جنگ سے نہیں کہیں گے. اگر ان کا مقصد کیا ہے کہ مدینہ سے اور لشکر لا کے ہم دوبارہ یہاں عراق کو فتح کریں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب وہ ایک کسی جنگی مہم سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے گھر سے نکلے. تو آپ صحابہ نے عرض کیا کہ تو ہم تو فرار ہونے والے ہیں، دشمن سے مقابلہ کیے بغیر ہم واپس آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، تم فرار ہونے والے نہیں ہو، ٹھیک ہے، بلکہ تم تدبیر کرنے والے ہو. انا فئۃ کل مسلم، کیونکہ تم میرے ساتھ آ کے ملے ہو نا، کہ تاکہ یہاں سے ایک بڑا لشکر لے کے جاؤ. تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کود جائیں نا، اب 10 15 20 ہیں
اور دوسری طرف دشمن ہزاروں میں ہے، تو اب آپ کہیں کہ جی نہیں، میں نے اب میدان جنگ میں ثابت قدم ہی رہنا ہے، مقصد ہمارا کیا ہے؟ شہادت. نہیں، یہ بھی نہیں. اسٹریٹجی بہت عام ہے. جب آپ تو نظر آ رہا ہو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ پیچھے ہو سکتے ہیں وقتی طور پہ، اور اس کی اجازت ہے، وہ میدان جنگ سے بھاگنا نہیں. فدائی حملہ جو ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے بار، وہ اختلافی مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں آپ اپنی جان خود سے لیتے ہیں، دشمن نہیں لیتا. تو وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. بہرحال وہ جب پیش آئے تو اس وقت علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہاں ہمارے یہاں بھی ہوا تھا غالباً 65 کی وار میں، سیالکوٹ کے قریب نوجوان جو ہے وہ پھر لیٹ جاتے تھے ٹینکوں کے نیچے بم باندھ کے. اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ یہ تو ہمارے گھر نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مارنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو مار رہے ہیں نا، یہ مسئلہ ہے. ہاں، جس میں اگر موت یقینی نہ ہو تو وہ پھر ایک علیحدہ بات ہے. جس میں موت یقینی، ہاں وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ مار کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں امکانات کم ہیں، وہ کوئی حرج نہیں. جی شب خون وہ آگے بات آ رہی ہے. آپ کی محلے میں آ رہا ہے، ہاں لوگوں کو مارنے تباہ کر دی، اپنی جان دے کر ایک ٹینک کو تباہ کر دی. ہاں نہیں، وہ مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنی جان نہ لے، یقینی طور پہ اپنی جان نہ لے. ایک یہ ہے کہ وہ ٹینک کے قریب جا کے نا وہ جیسے وہاں اس کے اوپر وہ گولہ رکھ کے آ جائے، ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو، جیسے فلسطین میں وہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ ویڈیوز میں ہم نے دیکھا. اور ایک یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو مارتا ہے پھر ٹینک کو مارتا ہے، یہ اور چیز ہے. جنگ میں تو امکانات ہوتے ہیں، 99% بھی امکانات ہوتے ہیں موت کے، لیکن اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو نہ مارے، دشمن سے مر جائے تو ظاہر بات ہے یہ تو شہادت ہے. اپنے آپ کو نہ مارے، یہ اصل میں بحث ہے. تو دھوکہ جو ہے نا جنگ میں یہ جائز ہے، دھوکہ جائز ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت جابر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحرب خدا، خدا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور غزوہ احزاب آج ہم پڑھیں گے سیرت میں، تو اس میں وہ اسی کے ذریعے سے ہی غزوہ احزاب میں مسلمانوں نے جنگ جیتی. دھوکے میں معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، لیکن جنگی کیا ہے؟ ٹیکٹکس، تدابیر. اب جیسے دیکھیں نا، خدا کیا چیز ہے؟ خدا مطلب وہ نہیں ہے، مطلب جس کو یہ کچھ لوگ مس انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں نا کہ جیسے یہ کوئی معاہدات توڑنے کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا فتح مکہ کے لیے، تو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے کہا کہ ہم رات بار گزاریں گے مکہ سے کچھ فاصلے پہ، کچھ میلوں پہ. تو بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 10,000 کا لشکر تھا. بہرحال جتنے بھی تھے، 8,000 تھے، 10,000 تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی سب نے آگ کا الاؤ روشن کرنا ہے اور ایک فاصلے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کچھ میٹرز کے فاصلے سے سب نے 8,000 10,000 لوگوں نے الاؤ روشن کر دیا، یعنی ہر بندے نے. اب جب ابو سفیان رات کو نکلے ہیں اور انہوں نے وہ میلوں تک جو ہے وہ پھیلی ہوئی آگ دیکھی ہے، تو انہوں نے آ کے پھر اہل مکہ سے کہا کہ محمد جو ہے وہ پورا عرب تمہارے اوپر چڑھا رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. وہ بالکل جسے کہتے ہیں بالکل وہ ڈاؤن ہو گئے، لڑنا ہی نہیں، ہمت آ رہی. اس کو خدا کہتے ہیں. ہر بندے کو آگ جلانے کا حکم دیا گیا. ہاں، ہر بندے علیحدہ سے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ 3 جگہوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی اجازت دی، ٹھیک ہے. اس میں سے ایک جنگ ہے، اور دوسرا لوگوں کے درمیان اصلاح کروانا، 2 بھائیوں صلح کروانا، اور تیسرا بیوی، ٹھیک ہے. لیکن بیوی بھی بول سکتی ہے، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے، وہ بھی شوہر سے جھوٹ بول سکتی ہے، لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے. لڑائی جھگڑے سے، جی خدا اب تدبیر کے معنی میں کر لیں.
ہاں خدا، ہاں خدا خدا، جی جی خدا لائیں، ٹھیک ہے. الفرار من المثلین، اگر دشمن دو گنا ہو نا تو پھر تو فرار جائز نہیں. دو گنا ہو اگر آپ سے تو پھر فرار جائز نہیں. اگر دو گنا سے زیادہ ہو تو پھر آپ ریٹریٹ کر سکتے ہیں. یہ بات ہو جی ہاں پھر تدبیر کاؤنٹ ہوگی. یعنی قرآن نے یہ تو کہا نا دو گنا سے تو کم از کم مقابلہ کرو نا. اب دو گنا میں اس کی عددی قوت بھی ہے اور دوسرا وہ بھی آ جاتی ہے اسلحہ بھی، ٹھیک ہے. مطلب جو اس کی جو برتری ہے نا اسلحے میں وہ آپ سے دو گنا ہو، 10 ٹائمز نہ ہو. یہ نہیں کہ ہوائی جہاز اور کلاشن کوف کا تو مقابلہ نہیں ہے نا، وہ تو نہیں. اب کہیں گے اس کے بعد 10 جو ہے وہ ہوائی جہاز ہیں، فائٹر پلینز ہیں، ہمارے پاس 20 کلاشن کوفے ہیں، تو نہیں، ظاہری بات ہے اب برابر نہیں ہے، کسی صورت برابر نہیں. تو الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. جی ہاں ہاں نہیں آپ اپنے آپ کو تو بچائیں، گریلا وار کریں نا ہر جگہ. مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا جذبات کی بنیاد پہ نہ گھس جائے. ہر جگہ گریلا وار کرے، جہاں مین ٹو مین 1 to 1 لڑائی ہے، جیسے فائٹر پلینز آئیں تو آپ غاروں میں گھس جاؤ. افغانستان میں یہی تو انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی تھی. اب مجھے بتائیں کابل چھوڑ دیا تھا طالبان نے، خود چھوڑا تھا. کیوں چھوڑا تھا؟ فائٹر پلینز آ رہے تھے، کارپیٹ بمبنگ ہو رہی تھی، چھوڑ دیا انہوں نے. ہاں فتح کا اعلان کر دیا. وہ پاسبل ہی نہیں تھا، آپ کیسے مقابلہ کریں گے، سارے مارے جائیں گے. تو وہ نکل گئے نا، پھر غاروں میں نکل گئے، چھپ گئے. پھر وقتاً فقتاً باہر نکل کے حملے کرتے ہیں، گریلا وار جسے انہوں نے کہا. پھر انہوں نے مطلب 2 دہائیاں لگا دیں، 2 دہائیاں 20 سال لگ گیا ان کو واپس لینے میں، ٹائم زیادہ لگ گیا. لیکن اگر وہ وہاں ڈٹے رہتے، کابل میں نہ چھوڑتے، تو پھر سارے مارے جاتے. جی ہاں یہ دو بدو جنگ کی بات ہو رہی ہے، دو بدو جنگ کی بات ہو رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ بہت حد تک کامیاب ہے، بہت حد تک کامیاب. وہ خود ویلکم کریں تو جانا چاہیے. مسئلہ وہی ویلکم کریں تو جانا چاہیے. تو الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر کمزوری دیکھی ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے نا تو 200 پہ غالب آ جائیں گے. یہ ریشو ہے 100 200 کی، 1 2 کی. آج کے لیے بھی. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر تم میں 1000 ہوں گے تو 2000 پہ غالب ہو جائیں گے. لیکن 1000 1 لاکھ پہ اللہ نے اس کا نہیں کہا. وہ دو بدو لڑائی میں پھر نہ جاؤ، پھر گلیرہ وال میں جاؤ. یہ دو بدو لڑائی کی بات ہو رہی ہے، آمنے سامنے لڑائی کی بات ہو رہی ہے. الرحمہ فی الحرب، یعنی جنگ میں بھی آپ نے اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑنا، انسانیت اور ہمدردی وہ نہیں چھوڑنا. سلمان بن بریدہ سے روایت ہے وہ اپنے والد سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو لشکر کا امیر بنا کے بھیجتے تھے تو اسے خاص طور پہ اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتے، اور ساتھ میں کیا کہتے، بھئی اللہ کا نام لے کے تم نے غزوے کا آغاز کرنا ہے، جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں بس اسی سے لڑنا ہے، کسی کے ساتھ غدر نہیں کرنا، دھوکہ دہی مطلب کوئی معاہدہ نہیں توڑنا، مال غنیمت میں خیانت نہیں کرنی، کسی کا مسئلہ نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا. ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ میں دیکھا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ مقتول ہے، تو اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ یہ نہیں،
ونہا عن قتل النساء والصبیان، بچوں اور عورتوں کے قتل سے سختی سے منع کر دیا گیا، جنگ میں ان کا قتل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر کی وصیت میں یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اسامہ کو شام کی طرف بھیجا تھا حضرت ابوبکر نے، تو انہیں خاص طور پہ کہا تھا بھائی خیانت نہیں کرنی، وہی باتیں دہرائی تھی، اور آپ نے جو ہے وہ اس میں غدر نہیں کرنا، کوئی معاہدہ نہیں توڑنا، مسئلہ نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کوئی کھجور کا درخت نہیں اکھاڑنا، کسی درخت کو جلانا نہیں ہے، کسی پھلدار درخت کو نہیں کاٹنا، کوئی بکری ذبح نہیں کرنی، مطلب ذبح کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے مال مویشی کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا نہیں، اور ان کی کوئی گائے، ان کا کوئی اونٹ، ہاں الا لمأکول، کھانے پینے کے لیے ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں تمہارا گزر ایسی قوم پہ بھی ہوگا کہ جو اپنے خانقاہوں میں بیٹھے ہوں گے، سوا میں، مطلب جو بھی ان کے کیا کہیں گے، ہمارے ہاں تو خانقاہ ہی کہتے ہیں، بہر چلیں تو گرجا گھر وغیرہ نہیں، سوا میں گرجا نہیں ہوتا تھا، سوا میں تو ان کے وہ جہاں راہب ہوتے تھے ان کے کٹیا سی ایک بنا لیتے تھے، تو ان کو چھوڑ دو، جس کام میں مشغول ہیں ان کو وہ کرنے دو، ٹھیک ہے، مطلب راہبوں کو قتل نہیں کرنا، مانکس کو، کسی بھی مذہب کے مانکس ہیں ان کو قتل نہیں کرنا، بے ضرر ہیں، عورتوں کو قتل نہ کرو، بوڑھوں کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، مانکس کو قتل نہ کرو۔ نہیں وہ تو بات آتی ہے نا کہ جو پیچھے وہ موجود ہے نا جو مشورہ دینے والے ہیں ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن عموماً دیکھیں کچھ ایسے ہوتے ہیں بے ضرر سے ہوتے ہیں، جو عورتیں لڑنے کے لیے یہ ظاہری بات ہے وہ تو اب ماری جائے گی، اور کیا ہو، وہ تو ماری جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے خط میں لکھا تھا، جو وہ لشکروں کے امراء کو لکھتے تھے، پھر کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، اور غدر نہیں کرنا، اور خیانت نہیں کرنی، اور کسانوں کو بھی قتل نہیں کرنا، مطلب جو کھیتی باڑی میں لگا کرنے دو۔ جو جنگ لڑ رہا ہے نا اس کو آپ مانیں گے، بس جو جنگ لڑ رہا ہے میدان جنگ میں، ٹھیک ہے۔ ٹریننگ والے لوگ ہیں وہ حربی بھی نہیں آئے گے، حربی ثابت ہونا کہ اس نے ہمارے خلاف کچھ سازش کی ہے۔ پھر رات کو جو ہے یعنی شب خون مارنا جسے ہم کہہ رہے ہیں، رات کو حملہ کرنا، تو رات کو حملہ کرنا اس کا جواز ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن امام احمد کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ہم مشرکوں کے اوپر رات میں حملہ کر دیں اور ان کے بیوی بچے قتل ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جان بوجھ کے نہ مارو، لیکن اگر وہ لا علمی میں ہو گئے تو پھر کوئی گناہ نہیں۔ اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ رات کو حملہ کیا جا سکتا ہے، یعنی دشمن کی بے خبری میں حملہ کرنا کوئی حرج کی بات نہیں، جب کہ آپ کا اس سے کوئی معاہدہ نہ ہو، معاہدہ ہو تو معاہدے کی پاسداری ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر معاہدہ نہیں ہے تو آپ اس کی بے خبری میں اس پہ حملہ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ پہلے اعلان کریں بھائی میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ صلح صلح بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، صلح کے احکامات بھی ہیں قرآن میں، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهُ، اگر وہ صلح پہ آمادہ ہو تو تم بھی کیا کرو، صلح کرو۔ جیسے اگر پاکستان اسرائیل پہ حملہ کرتے رات کو، اگر معاہدہ نہیں ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کے نتائج پھر بھگتنے پڑیں گے آپ کو، وہ ایک علیحدہ بات۔ خود سے بھی صلح کا پیغام بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بھیج سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پہ کیا کیا، مشرکین مکہ سے صلح کی 10 سال کے لیے، مقصد کیا تھا، خونریزی رک جائے، اور صلح میں رغبت اس لیے بھی تھی کہ اسلام کی دعوت پھیلے۔ تو ہر وقت حالت جنگ میں آپ نہیں نہ رہ سکتے، آپ کو درمیان میں صلح کرنی پڑتی، ہر وقت حالت جنگ میں نہیں رہ سکتے۔
تو حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ 10 سال کے لیے یہ صلح ہوئی تھی، اور صلح میں مقصد کیا تھا کہ لوگ امن سے رہیں اور ایک دوسرے سے اپنے ہاتھ روکے رکھیں اور اس میں کوئی خیانت نہ ہو، اپنے دل ایک دوسرے سے صاف رکھیں۔ لیکن نہیں، انہوں نے صلح توڑ دی تھی نا، مشرکین کی طرف سے توڑی گئی تھی۔ 10 سال کے لیے تھی صلح حدیبیہ، 2 سال بعد انہوں نے توڑ دی، 6 میں ہوئی ہے، 8 میں مکہ فتح ہو گیا، کیونکہ انہوں نے صلح توڑ دی تھی۔ صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے یہاں جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا انڈیا کے ساتھ بارڈر کھول دینا چاہیے، کھول لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہر وقت حالت جنگ میں رہنا آپ افورڈ نہیں نہ کر سکتے، منع نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی ہے نا کہ اپنی روایات وہ انڈیا کا بارڈر کھولنے سے وہ تو پہلی آپ کے یہاں آئی ہوئی ہیں، بارڈر بند ہے تو ساری روایات ہاں وہ اس چیز کو بھی تو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جاسوسی وغیرہ یہ چیزیں زیادہ ہیں میرے خیال میں۔ روایت کلچر تو دیکھیے وہاں پہ بھی تو مسلمان پاکستان سے زیادہ ہیں انڈیا میں، ٹھیک ہے، جو ان کے رنگ میں رنگے گئے وہ رنگے گئے، جو نہیں رنگے گئے وہ نہیں رنگے گئے، اور جو بارڈر کے اس طرف ہیں وہ بھی جو ان کے رنگ میں رنگے ہوئی ہیں تو وہ رنگے ہوئی ہیں، بارڈر کھولے بغیر بھی رنگے ہوئی ہیں۔ جی ہاں، ہولی وغیرہ آپ کے یہاں یونیورسٹیز میں عام ہو رہی ہے۔ ظلم کرنے والے اسٹیٹس کے ساتھ کس طرح سے ہاں، اس میں آپ کے مقصود جو ہے نا، آپ کا گول کیا ہے، اصل چیز یہ اللہ کے رسول نے مشرکین سے کیا نا، جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا، ان کے ساتھ آپ نے صلح کی۔ مقصود کیا تھا؟ بھائی ہمیں ٹائم ملے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، مقصود یہ ہو۔ اب بات سمجھ، ہم اپنی اکانومی مضبوط کر لیں، ہم اپنا جو ہے اپنے آپ کو سٹیبل کر لیں، اپنا ڈیفنس سسٹم جو ہے، مثال کے طور پہ ہمارا ایٹمی پروگرام ہے، چل رہا ہے مثال کے طور پہ، وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اتنی دیر تک، یا ہمارا میزائل پروگرام ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن وہ ظاہری بات ہے جو باشعور ہوگا نا، جس کا کوئی مقصد ہوگا، وہ یہ کرے تو کرے، بلا وجہ بلا مقصد تو ظاہری بات ہے وہی بات ہے کہ کلچر کا ہی ایکسچینج ہوگا، پھر پریمی جوڑوں کا ایکسچینج ہوگا یا ادھر کے وہ سارے بھانڈ میراثی ادھر آئیں گے، ادھر کے ادھر جائیں گے، بس وہ تو خیر ابھی بھی آ جا رہے ہیں، ان کو تو کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ جنگی حکمت عملی کے طور پہ یہ صلح کرنا کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ بہتر ہے۔ آپ ٹائم لیں، درمیان میں اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنی کمزوریوں ویکنیسز کو دور کریں۔ ساری قومیں ایسے کرتی ہیں۔ ہاں، تو ایک تو یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جو دشمن جو ہے وہ اگر صلح کا تقاضا کرے تو کوئی نہیں، کر لیں آپ، کوئی حرج کی بات۔ اور دوسرا کیا ہے، اشر حرم میں اب تو خیر اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا، 4 مہینے حرمت والے، تو ان میں جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا یہ اب بھی کرنا چاہیے؟ اب بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو 4 مہینے وہ کون سے ہیں؟ 3 تو حج کے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک میں عمرہ ہوتا تھا، رجب کا مہینہ۔ تو اس میں دشمن کے ساتھ قتال شروع نہ کریں، جنگ شروع نہ کریں۔ اگر وہ ڈال دے تو پھر لڑ لیں، لیکن اسے کہیں بھئی یہ ہمارے حرمت والے مہینے، اس میں ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ اگر وہ رک جاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو جنگ بندی کے معاہدے ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں، پہلے بھی ہوتے ہیں، پھر دشمن کی طرف میسج تو بھیجے نا کہ بھئی ان مہینوں میں ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، اگر وہ رک جائے تو ٹھیک ہے، رک جائے، اگر وہ نہیں رکتا تو آپ جواب کے طور پہ کر سکتے۔ تو ان مہینوں کی پابندی کرنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کوئی سال میں 4 مہینے سکون سے رہو۔ مسلسل جنگ، ظاہری بات ہے ہم تو گزرے نہیں ہیں نا، اب فلسطینیوں سے پوچھیں، بہت مشکل ہے مسلسل جنگ میں رہنا، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ آپ کے ہاسپٹل سارے تباہ ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کے کرائسس جو ہے وہ درمیان میں کوئی تھوڑا سا موقع ملتا ہے تو تبھی تو یہ کھانے پینے کی بھی چیزیں، یہ چیریٹی وغیرہ بھی کچھ فائدہ پہنچاتی ہے۔ مطلب جنگ بندی ہوتی ہے تو تبھی یہ ساری میڈیکیشن اور یہ سب کچھ ہو پاتا ہے نا، ورنہ تو وہ بھی نہیں ہو پاتا۔ عقد الذمہ، ذمی کسی کہتے ہیں؟ منارٹیز، مسلم ریاست کے اندر جو منارٹیز ہیں ان کے کیا احکامات ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ
جو بھی ملکی قانون ہے اسلامی ریاست کا اس کا احترام کریں، اور دوسری بات ہے جزیہ دے، یعنی ٹیکس دے۔ اب تو خیر مسلمان بھی جزیہ دے رہے ہیں، خیر پہلے یہ ہوتا تھا کہ نان مسلم جزیہ دیتا تھا ٹیکس، مسلمان کے اوپر ٹیکس نہیں تھا، اس کے لیے زکوٰۃ تھی۔ تو قرآن میں کیا آیت ہے؟ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا اس کو حرام نہیں ٹھہراتے۔ یہاں پہ دو باتیں ہیں، یہ آیت بہت عام ہے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اللہ بھی حرام ٹھہرا سکتا ہے، اللہ کا رسول بھی حرام ٹھہرا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جو حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام ٹھہرایا، اللہ کے رسول کے پاس بھی یہ اختیار ہے حرام ٹھہرا سکے۔ ولا یدینون دین الحق، جو دین حق کو اختیار نہیں کرتے، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، تو یہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کے رہیں، صاغر صغیر سے، ریاست کے اندر چھوٹے بن کے رہیں، ہے نا، دوسرے درجے کے شہری بن کے رہیں۔ عملاً قانون میں تو ٹھیک ہے، ان کے یہاں بھی ساری برابر ہیں نا، ٹھیک ہے، ویسٹ میں بھی ساری برابر ہیں، لیکن عملاً کیا ہے، نوکریوں کی بات آئے گی تو آپ کہاں برابر ہیں؟ آپ تو برابر نہیں ہیں، آپ کو پیچھے پھینکیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ ویسٹ کی کیا، امریکہ کی کیا بات کریں، آپ سعودی میں چلے جائیں تو وہاں 4 نسلیں نظر آتی ہیں اور 4 قسم کے شہری، سب سے اوپر تو امریکنز ہیں، پھر اس کے بعد خود سعودیز ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نان سعودی عربز ہیں، ایجپشینز وغیرہ، پھر اس کے بعد آپ کے یہ آ جاتے ہیں اپنا سارے پاکستانی، بنگالی، انڈین، چوتھے درجے کے شہری، تو وہ سب نظر آتا ہے، ایٹیچیوڈ میں نظر آتا ہے، کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا، ایٹیچیوڈ میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ قوموں کے مسائل ہیں یہ۔ تو برطانوی وزیر اعظم تھا نا جو اپنے دوست کو کہتا تھا لٹل پاکی اس پہ بڑی جو ہے وہ پھر وہ لے دے بھی ہوئی تھی۔ اسلام کسی چیز کو حرام قرار دے سکتے ہیں، تو جیسے شاید والا وہ واقعات ہاں وہ یہی ہے نا کہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ جزیہ دیتے ہیں نا تو ان کے خون ہمارے خون کی طرح اور ان کے مال ہمارے مال کی طرح، یعنی یہ جزیہ کیوں لیا جاتا ہے؟ ان کے جان مال کی حفاظت، دو چیزوں کی، جان مال کی حفاظت کی۔ بھئی ہم کوئی تو کیوں تمہاری حفاظت کریں، تم ہمارے دین پہ ہو ہی نہیں، ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے جان مال کی حفاظت کریں تو پھر اس کے لیے پے کرو۔ اب بھی ٹیکس کا یہی اصول ہے نا، پرنسپل ہے، بھئی گورنمنٹ تمہیں فائدہ دیتی ہے، اگرچہ دیتی نہیں ہے یہاں پہ، ویسٹ میں دیتی ہوگی، یہاں تو اس نے کیا فائدہ دینا ہے، لیکن ٹیکس کے پیچھے ذہن یہی ہوتا ہے، بھئی ٹیکس آپ اس لیے اسٹیٹ کو پے کرو کیونکہ اسٹیٹ سے آپ فائدے لیتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ پیچھے یہی چیز تھی۔ اہل ذمہ کے اوپر کون سے احکامات لاگو ہوتے ہیں؟ ایک تو مالی احکامات، فائنینشیل میٹرز جو ہیں، یہ جو لاز ہیں یہ سارے ان کے اوپر لاگو ہوں گے۔ سود نہیں لے دے سکتے اسلامی ریاست میں، نہیں دے سکتے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے بھئی ہمارے اس میں جائز ہے سود، بھئی تمہارے ہوگا یہاں نہیں ہوگا، سودی لین دین نہیں ہوگا اسلامی ریاست کے اندر، نان مسلم بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا، فوجداری قوانین، یعنی آپ حدود کہتے ہیں، کسی کو قتل کرو گے جواب میں پھانسی، ٹھیک ہے۔ فوجداری قوانین جو ہیں وہ صحیح بات ہے، آپ تو سارے ممالک میں یہی صورتحال چل رہی ہے نا، اب ایسا تو نہیں ہے کوئی مسلمان امریکہ میں جا کے کہے کہ بھئی ہمارے تو شریعہ لا یہ نہیں ہے تو وہ کہے گا بھئی امریکہ میں بیٹھے ہو، جاؤ اپنا جہاں تمہارا شریعہ نافذ ہے وہاں جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو آج تو صورتحال یہی ہے عموماً، جو اسٹیٹ لا آپ کو اس کا وہ کرنا پڑتا ہے، احترام کرنا پڑتا ہے، وہ سب کے لیے ہوتا ہے، سب سٹیزن کے لیے، تو اسٹیٹ لا تو سب کے اوپر لاگو ہوگا، ٹھیک ہے، فائنینشیل میٹرز میں بھی اور اسی طرح سے جو آپ کے وہ فوجداری قانون جسے کہتے ہیں اس میں بھی۔
نہیں نہیں، شراب کوئی الاؤ نہیں ہوگی. ہاں اس کو صرف اس کے آئلی قوانین میں، فیملی لاز میں اس کو چھوٹ ہوگی اس کی کورٹ سے علیحدہ سے. شراب نہیں الاؤ کر سکتے آپ نان مسلم کو، پرمٹ دیتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں نا. ہونا نہیں چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے 2 یہودیوں کو رجم کیا تھا. ٹھیک ہے، جب وہ آئے تھے آپ سے فیصلہ لینے کے لیے تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی فیصلہ تو پھر یہی ہے، رجم ہے. تو یعنی اہل کتاب بھی اگر شادی شدہ ہو کے بدکاری میں، اڈلٹری میں پڑ جائے گا اسلامی ریاست میں، تو اس کے اوپر بھی وہ زنا کی حد بھی جاری ہوگی، چوری کی حد بھی جاری ہوگی، ہاتھ کاٹا جائے گا اسلامی ریاست کے اندر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کی کتاب سے رجم کا لے کر پھر رجم کیا تھا، ورنہ اسلام میں رجم نہیں ہے. تو 2 چیزیں ہیں، عقائد اور عبادات. عقائد میں ان کو چھوٹ ہوگی، اور دوسرا وہ اپنی عبادات اس کے مطابق کریں. ٹھیک ہے، اور تیسرا ان کے فیملی لاز. باقی اگر وہ ان میں بھی فیملی لاز میں بھی آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کریں، تو پھر آپ چاہیں تو ان کے مذہب کے مطابق فیصلہ کر دیں، چاہیں اپنے. مثال کے طور پہ قرآن میں فَإِن جَاءُوكَ، اگر وہ آپ کے پاس آئیں اہل کتاب، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، چاہیں تو فیصلہ کریں ان کے مابین، او اعرض عنہم، یا اعراض کریں. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، وَإِن حَكَمْتَ، اگر فیصلہ کرنا ہے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو پھر آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. کیا فرق، کیس اور عدل کیا فرق؟ مترادف معنوں میں لیا جاتا ہے. انصاف میں اور عدل میں فرق کیا جاتا ہے کہ انصاف بیسیکلی ہے نصف نصف، ایکویلٹی جسے آپ کہتے ہیں، مساوات، وہ انصاف. اور عدل ہے ہر ایک کو اس کے حصے کے مطابق دیں. انصاف کے معنی میں نہیں، عدل کا معنی کیا جاتا ہے اس کا، عدل. عدل. بس ایک اور پڑھ لیتے ہیں، جزیہ. جزیہ مراد وہی ٹیکس جو ان کے اوپر ہے، ذمیوں کے اوپر. ذمی کہتے ہیں نا ان کو، نان مسلم کو، مائنارٹیز کو. تو جزیے کی آیت بھی ہمارے سامنے آ گئی. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے جو مجوس تھے، یعنی آتش پرست تھے، پارسی تھے، ان سے آپ نے جزیہ لیا. بلکہ یہ بھی ہے کہ بحرین کے مجوسیوں سے بھی جزیہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر حضرت عمر نے فارسیوں سے جزیہ لیا. پھر حضرت عثمان نے فارسیوں سے بھی لیا، اور بربر ایک قوم تھی، بربر سے بھی لیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جزیہ لیا، اور پھر اسی طرح سے بعد میں خلفائے راشدین بھی لی. تو جزیہ کس سے لیا جائے گا، ایک یہ سوال پیدا ہوا. اہل کتاب سے تو لیا جائے گا، قرآن میں آ گیا. اہل کتاب کے علاوہ کیا مشرکوں سے بھی لیا جائے گا؟ ہاں لیا جائے گا. اس میں عام طور پہ فقہا کا قول یہی ہے کہ مشرکوں سے بھی لیں گے. امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، مشرک سے نہیں، اس کے لیے تلوار ہے، وہ یہ کہتے ہیں. اب بات سمجھیں، اس کے لیے وہ کہتے ہیں بھائی اسلام قبول کرے یا پھر میدان میں آ جاؤ. لیکن فقہا کی عام طور پہ رائے یہی ہے کہ نہیں، صرف وہ مشرک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آپ کا مخاطب تھا، اس کے بارے میں تو یہ سختی کی گئی ہے، کیونکہ اس کے اوپر حجت ڈائریکٹ تمام ہوئی نا نبی کی. تو اس کو یہ آپشن نہیں دی گئی جزیے کی. اس کو یہی تھا بھائی جزیرہ نما عرب میں رہو یا پھر نکل جاؤ یہاں سے، یہاں نہیں رہ سکتے وداؤٹ اسلام، نکل جاؤ یہاں سے. تو نکل گئے تھے وہ، 4 مہینے کی مہلت تھی. غزوہ سورۃ تبوک، کیا نام ہے، سورۃ توبہ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیا نا. مجوسیوں کو وہ اہل کتاب کے حکم میں رکھا گیا. اب وہ بات یہی پڑ گئی نا کہ یہ مشرک ہیں یا اہل کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں نص آ گئی ہے نا، تو عام مشرک کے بارے میں نص نہیں ہے، تو ان کو ہم اہل کتاب کے حکم میں مانیں گے، مجوسیوں کو. ٹھیک ہے، لیکن بات یہی ہے، ابن قیم وغیرہ نے بھی کہا ہے کہ مجوس بھی اہل شرک ہیں، مجوس بھی اہل شرک ہیں، تو اس لیے اہل شرک سے بھی، مشرکوں سے بھی جزیہ لیا جائے گا. عبادت الاوثان مطلب شرک تو اہل کتاب بھی کرتے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے.
مسکین پھر اس ٹائم کے ان کے ساتھ جو برتاؤ تھا یا تو نکل جائے یا ہمارے سے ہوں۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ صرف سب کے لیے خاص ہے؟ کیا دلیل ہے ان ضرور تو قرآن کی آیات ہی ہے نا کہ قرآن انہی کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، انہی کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا۔ اور پھر کچھ روایتیں بھی ہیں جس میں یہ بات آگے آ رہی ہے کہ جزیرہ نما عرب سے جو ہے وہ مشرکوں کو نکال دو، وہ آگے بات آ رہی ہے۔ تو جزیہ کی شرائط کیا ہیں؟ ایک تو مذکر ہو، یعنی مؤنث کے اوپر جزیہ نہیں ہے، فیمیل پہ نہیں ہے، میل کے اوپر ہوگا۔ دوسرا مکلف ہو، یعنی نابالغ کے اوپر نہیں، بچے کے اوپر جزیہ نہیں ہے، بالغ کے اوپر ہے۔ تیسرا آزاد ہو، یعنی غلام کے اوپر جزیہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو فلا یجب علی امرا، عورت پہ نہیں ہے، بچے پہ نہیں ہے، غلام پہ نہیں ہے، مجنون اور دیوانے پہ بھی نہیں ہے، بلکہ مسکین پہ بھی نہیں ہے۔ خود ان میں سے کوئی ایسا ہے جو بیچارہ خود صدقات اور زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو تو اسلامی ریاست دے گی، ٹھیک ہے۔ عمر فاروق کا ایک واقعہ بھی ہے، ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بلکہ وظائف اور الاؤنسز دیے جاتے تھے، نان مسلمز کو بھی دیے جاتے تھے اسٹیٹ کی طرف سے۔ پھر اندھے کے اوپر نہیں ہے، جو بے روزگار بیٹھا ہے اس پہ نہیں ہے، جو معذور ہے اس پہ نہیں ہے، جو ان کے مونکس ہیں ان کے اوپر بھی نہیں ہے جزیہ، ٹھیک ہے، الا یہ کہ کوئی غنی ہے تو ان کے اوپر ہے۔ تو امام مالک نے یہ بات کہی ہے کہ سنت یہی ہے کہ جزیہ اہل کتاب کی عورتوں پر نہیں ہے، نہ ان کے بچوں پر ہے۔ جزیہ صرف مردوں سے لیا جائے گا، ان مردوں سے جو کہ بالغ ہیں۔ مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ ہے نا، ان کے اوپر جزیہ، بلکہ زکوٰۃ جو ہے یہ تو 2.5% ہے، یہ زیادہ بنتی ہے، جزیہ کم بنتا ہے۔ جزیے کا بھی کوئی نصاب ہے؟ ہاں، آگے آ رہا ہے نصاب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکروں کے امراء کو لکھا تھا کہ عورتوں اور بچوں پہ جزیہ نہ لگانا، ٹیکس نہ لگانا، اور اسی طرح نابالغوں کے اوپر بھی نہ لگانا۔ اب جزیہ کی مقدار کتنی ہے؟ حضرت معاذ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کی طرف بھیجا، حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہر بالغ سے 1 دینار لینا ہے۔ بالغ سے کتنا لینا ہے؟ 1 دینار، یا اس کے برابر کپڑا لے لینا ہے، ریشمی کپڑا 1 دینار کے برابر، سال میں 1 مرتبہ۔ 1 دینار کتنا بنتا ہے؟ آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی 5 ایک گرام گولڈ بنتا ہے، 5 گرام۔ 5 گرام کتنا ہوتا ہے؟ 11.6 گرام کا تولہ ہوتا ہے نا، آدھا تولہ آپ سمجھ لیں، تقریباً آدھا تولہ بن جاتا ہے۔ تو ہاں، 1.25 لاکھ کے قریب آج کل کے حساب سے سالانہ۔ جس کے پاس کم پیسہ ہو جائے گا اس کو سے نہیں لیا جائے گا، جی جو عام غریب ہوتے ہیں اس کا اسے پہ نہیں لیا جائے گا۔ وہ تو ایکسیپشنس آ گئی نا، عورت کے اوپر نہیں ہے، بچوں کے اوپر نہیں ہے، نابالغ کے اوپر نہیں ہے، اور جو بیمار ہے اس کے اوپر نہیں ہے، جو اندھا ہے اس کے اوپر نہیں ہے، جو بے روزگار بیٹھا ہے اس پہ نہیں ہے، جو مونک ہے اس کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو مسکین ہے اس کے اوپر نہیں ہے۔ جی، مسلمانوں کے تو ایک نصاب مقرر کر دیا نا کہ اتنا ہوگا تو یہ ملے گا، یہ دینا 2.5%، تو ان کے لیے مقدار ہے۔ مگر وہ ان کا نصاب کیا ہے؟ نہیں، نصاب نہیں ہے نا، نصاب نہیں ہے، غیر مسلم کا نصاب نہیں ہے، ویسے پر ہیڈ بس انہوں نے دینا ہے، جو بھی ان میں سے کماؤ پوت ہے نا، مطلب انہوں نے دینا پر ہیڈ 1 دینار دینا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی زیادہ کما رہا ہوگا، کوئی کم کما رہا ہوگا، ہاں وہ اپنا ہی دے گا، بس فیملی کا نہیں، بچے بوڑھے اور ہاں ایسے ہی وہ اس بنیاد پہ دے گا نا کہ اس کی جان اور مال کا تحفظ جو ہے اس کی ذمہ داری لی جائے۔ وہ ضروری نہیں اسلامی ریاست میں ہو، بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے نجران کے عیسائی تھے، وہ آگے بات آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اس کو 4 دینار کر دیا تھا بعد میں، یعنی یہ کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، 4 دینار انہوں نے کر دیا تھا اس کو، اور 40 درہم، یعنی چاندی میں ہوتے تھے تو 40 درہم ہوتے تھے، اور یہ ہر سال میں تھا۔ تو حضرت عمر نے یہ کہہ رہے ہیں کیوں 4 دینار کیوں کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی یمن والے تو تھے
کمزور غریب تھے، شام والے امیر تھے، رومنس تھے نا، اس لیے حضرت عمر نے ان پہ زیادہ لگایا. تو زیادہ جن کے پاس روپیہ پیسہ ہو تو زیادہ ان پہ جزیہ عائد کیا جا سکتا ہے. ہاں اس میں پھر یہ بھی ممکن ہے کہ زکوٰۃ سے زیادہ انصاف ہے. ہاں اس میں یہ امکان ہے کہ زکوٰۃ سے زیادہ ہو. میں نے سنا ہے تاریخی روایت میں، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، کہ بعض جو غیر مسلم تھے وہ صرف اس نصاب سے بچنے کی خاطر مسلمان ہو جاتے تھے. وہ آگے ایک آ بھی رہا ہے کہ یہودی مسلمان ہو گیا تھا. اچھا جزیے سے زیادہ لیا جا سکتا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں جزیے سے زیادہ جو ہے نا، ایک جو مقرر ہو گیا نا سالانہ، وہی انہوں نے پے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک موٹا سا نصاب ہم نے دیکھ لیا. اس میں عام طور پہ فقہا کا کہنا یہ ہے کہ کم از کم تو 1 دینار ہے، زیادہ کی کوئی تعداد مقرر نہیں. بات ٹھیک ہے. اب کیا جو مقرر ہو گیا اس سے زیادہ لیا جا سکتا ہے؟ تو نہیں، صرف ایک چیز، ضیافت. کوئی مسلمان وہاں سے گزرے گا تو اس کی ضیافت ضرور کریں گے. آواز سمجھ رہے ہیں؟ ضیافت، مہمان نوازی وہ غیر مسلم کرے گا. ہاں جو بھی ان کے علاقے سے اگر مسلمان گزرے گا تو وہ مسلمان کی مہمان نوازی ضرور کریں گے. بلکہ اس میں نا کچھ زیادہ ہی ہونا شروع ہو گیا تھا. آنف بن قیس جو ہے، چھوڑا ہو گیا. ہاں آنف بن قیس سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ شرط لگائی تھی اہل ذمہ پہ کہ 1 دن اور 1 رات کی ضیافت کرنی ہے، مطلب زیادہ نہیں. 1 دن اور 1 رات تمہارے پاس مہمان اگر وہ رہیں تو تم نے ضیافت کرنی ہے. اور دوسرا جو پل ہیں، پلوں کی اصلاح کرنی ہے. ٹھیک ہے، جو پل دریاؤں کے اوپر ان کو، وہ آگے بات آ رہی ہے. تو پلوں کی جو ہے وہ اصلاح کرنی ہے. اور تیسرا کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ان کے علاقے میں مقتول پایا گیا تو اس کی دیت ان کے ذمہ ہوگی. ان کے علاقے تھے نا، اپنی کالونیز ہوتی تھی. بلکہ کیا ہوا کہ اہل شام کے جو مینارٹیز تھیں، جو ذمی تھے، وہ حضرت عمر کے پاس آئے، کہنے لگے کہ جی آپ کے جو مسلمان ہیں، یہ لشکروں والے، یہ جب ہمارے پاس سے گزرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں بکرے کھلاؤ، مرغے کھلاؤ. ٹھیک ہے، مطلب آپ نے تو ظاہری بات ہے ایک وہ آرڈر جاری کیا ہوا ہے، تو ہمیں وقتہ پڑ گیا، ہم سے یہ مرغے اور بکرے کھاتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی بات یہ ہے، اطعموہم مما تاکلون، جو خود کھاتے ہو نا دال روٹی، بس میرے کا مقصد یہی تھا، میرے حکم کا، اس میں سے ان کو کھلا دو، کافی ہے. جو زیادہ مانگے تو پھر میرے پاس آ جانا. آرمی نے یہاں سے حجت لی. خیر بار کیا ضیافت دیکھیں، ایک تو عربوں میں کلچر بھی تھا، اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ بھائی مطلب تھوڑا سا سپیریئرٹی جو ہے وہ قائم رہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور اپنی لائلٹی شو کر رہے ہیں، اپنی وفاداری اسٹیٹ کے ساتھ، ہماری ریاست کے ساتھ شو کریں. کیا ہے؟ ہاں ہاں نہیں، ایکو رائٹس کوئی نہیں ملتے. کہاں ملتے ہیں مجھے پتا ہے مسلمس کو، وہ آپ نے صرف لکھی ہوئی ہیں نا، ملتے کہاں ہیں. بات یہ تو ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ایکول ہیں، اس طرح سے لکھی ہوئی ہیں، بلکہ ان کو زیادہ ہیں. مینارٹیز کے نام سے وہ ہم سے زیادہ رائٹس لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کوٹا سسٹم میں ایسا نہیں ہے. دوسرا کیا ہے کہ ان کو مشقت میں نہیں ڈالنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ میں سے یہ بھی تھا کہ ذمیوں کے بارے میں محتاط رہنا، مطلب ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا جس نے کسی معاہد پہ ظلم کیا، کسی ذمی پہ، یا اسے اس چیز کا مکلف بنایا جس کی اس میں طاقت نہیں تھی، تو میں قیامت والے دن اس کی طرف سے جھگڑا کرنے والا ہوں گا. تو مطلب اس سے بھی منع کیا گیا خواہ مخواہ ان پہ ظلم بھی نہ کرو. ٹھیک ہے، ایک مناسب سا جو تمہارا بنتا ہے، جو اللہ نے مقرر کر دیا، بس ٹھیک ہے وہ لے ہی جاؤ. بس اس کے بعد میں پھر جزیہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے جس نے اسلام قبول کیا. تو یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ مسلمان کے اوپر جزیہ نہیں ہے. تو ایک یہودی جو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا، لوگوں نے کہا جی ہاں جزیہ سے بچنے کے لیے اس نے قبول کر لیا. ٹھیک ہے،
اس نے کہا بھائی تم اس کو چھوڑو، میں نے جس وجہ سے بھی کیا، تمہارا یہ قاعدہ ہے نا کہ مسلمان کے اوپر جزیہ نہیں، بس چھوڑو۔ انہوں نے کیا کیا جی، حضرت عمر کو خط لکھ دیا کہ جی یہ جزیہ نہیں دے رہا اور یہ جزیے سے بچنے کے لیے مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں اس کی نیت کے پیچھے نہیں پڑنا، مسلمان ہو گیا بس جان چھوڑو اس کی۔ جزیہ کم ہے زکات سے، کوئی کیا بات؟ جی جزیہ زکات سے کم ہے نا؟ جزیہ زکوٰۃ سے کم ہے ہاں، تو پھر بچنے کے لیے تو زکات دے گا۔ زکوٰۃ کے لیے نصاب ہے نا، جزیہ کے لیے نصاب نہیں، جزیہ اس نے دینا ہی دینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ عقد ذمہ مواطنین کے لیے، مستقلین کے لیے، مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ذمہ جو ہے نا، ذمی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اسلامی ریاست کے اندر رہ رہے ہیں، جیسے اب پاکستان کی حدود میں انٹیریئر سندھ میں ہندو ہیں، یا ادھر پشاور کی سائڈ پہ سکھ وغیرہ ہیں، وہ تو ویسے ہی ٹیکس جو دے رہے ہوتے ہیں وہ میرے خیال میں جزیہ سے زیادہ ہی ہے۔ خیر وہ خواہ مخواہ ایک اصطلاح کا ہی جھگڑا رہ جاتا ہے۔ سر اگر ایک شاپ کیپر ہے اور ٹیکسز پے کر رہا ہے، اپنی کوئی بھی چیز پے کر رہا ہے، اس کو ٹیکس پے کرتا ہے، تو کیا اس کو بھی زکات دینا پڑے گی؟ زکوٰۃ تو علیحدہ سے دینی پڑے گی نا، زکوٰۃ تو عبادت ہے نا، اس کا ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ظلم جس نے کیا ہے اس سے جا کے بات کرنی چاہیے، اسٹیٹ سے، اللہ نے تو نہیں کیا۔ ظاہری بات ہے، جس قسم کا ٹیکس آج کل ہے تو یہ ظالمانہ نظام ہی ہے۔ حدیث میں اس کو صاحب مکس کہا گیا ہے نا، کہا گیا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مکس چونگی کو کہتے تھے، چونگی لینے والا، ٹھیک ہے، وہ راستے پہ کھڑے ہو جاتے تھے نا، ہمارے راستے سے گزرنے کے پیسے دو، چلو ٹھیک ہے سڑک بنوا دی، وہ تو ملینز میں لگتے ہیں، $1,000,000، چلو اس کی کوئی چونگی رکھ لی، ٹھیک ہے، جب ایک راستہ ہے تو اس راستے کینٹ کے اوپر سے جو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کی ریس گزرتی ہیں ان کے لیے جائز میں ہے۔ اچھا اچھا، کافی تنگ کیا ہے۔ جی تو نجران کے عیسائیوں سے یہ ذرا مطلب مشکل ہے مسئلہ۔ نجران کے عیسائیوں سے آپ کا تو کچھ نہیں جانا، میرے پیچھے لوگ بہت سے پڑ جانے ہیں۔ تو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ نجران نیچے یمن کی طرف تھا نا، عیسائیوں کا گڑھ تھا۔ اس معاہدے میں کیا تھا کہ وہ جزیہ پے کریں گے اور پھر ان کو مسلمانوں کی طرف سے حفاظت، ان کے جان مال کی، اس کا ذمہ لیا جائے گا، اور کسی ان کے پادری کو، راہب کو، اس کی رہبانیت سے، اس کے مذہبی فرائض سے روکا نہیں جائے گا، کوئی کاہن اس کو اس کی کہانت سے نہیں روکا جائے گا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کمزوروں والا معاملہ نہیں کیا جائے گا، یا ماضی کی باتوں کو یاد نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ان کے ساتھ سختی تنگی نہیں ہوگی، ان کے اوپر لشکر کشی نہیں ہوگی، ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر انہوں نے سودی لین دین کیا تو یہ ختم، معاہدہ ختم۔ اور اللہ کے رسول وسلم نے کہا سارا کچھ مذہبی عبادت کرو، سارا کچھ کرو، عقیدے، گرجا گھر میں جو کرنا ہے کرو، کہانتیں کرنی ہے کرو، راہب بننا ہے، مونکس بننا ہے، پادری بننا ہے، بشپ بننا ہے، جو کرنا ہے کرو، ٹھیک ہے، سودی لین دین نہیں ہوگا۔ سودی لین دین جس دن کیا معاہدہ ختم۔ جو اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں وہ غیر ہاں مسلم کے لیے بھی پابند ہے۔ ہاں، اور دوسرا ساتھ میں یہ بات کہی کہ یہ جو معاہدہ ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ قیامت تک کے لیے، اور کوئی حکمران اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ تھا، ہارون الرشید نے اصل میں اس کو ختم کرنا چاہا تھا، تو پھر امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے امام محمد، تو انہوں نے اس کو منع کیا تھا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے کیا، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ کوئی حکمران اس کو ختم نہیں کرے گا، الا یہ کہ وہ خود توڑ دیں، وہ خود توڑ دیں تو ٹھیک ہے۔ اور وہ خود کیسے توڑیں گے؟ جیسے جزیہ دینے سے انکار کر دیں، کسی مسلمان کو قتل کر دیں، اس سے معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی مسلمان کو قتل کر دیں، مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کر دیں،
دین اسلام کی جو ہے وہ توہین اور اہانت کا، جیسے حضرت عمر کے زمانے میں یہ تھا نا، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک راہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دی، حضرت عمر نے کہا اس کو قتل کر دو، اس کا عہد ٹوٹ گیا۔ تو عہد ٹوٹ بھی جاتا ہے نا، کیسے ٹوٹے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کو گالی دے دی، مسلمانوں کے خلاف سازش کر دی، مسلمان کو قتل کر دیا، کسی مسلمان عورت کا ایون کہ ریپ کر دیا، ایک آدمی کا ٹوٹے گا یا ساری کمیونٹی کا؟ کمیونٹی اگر اس کو چھپائے گی، اس کو پیش نہیں کرے گی، اگر تو وہ حوالے کر دے گی مسلمانوں کے کہ یہ بندہ ہے، اس نے مارا ہے، وہ ٹھیک ہے، پھر وہ مطلب اپنے معاہدے پہ قائم۔ اگر وہ اس قاتل کو بچائے گی، پناہ دے گی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ ایک لاسٹ پڑھ لیں 2-4 منٹ کے لیے، مسلمانوں کا جو ہے وہ مسجدوں میں داخل ہونا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک تو یہ کہ حرم میں داخل ہونا، تو حرم میں جو ہے نان مسلم داخل نہیں ہو سکتے، نان مسلم کا، ذمیوں کا جو ہے وہ داخل ہونا حرم میں، تو حرم میں نہیں داخل ہو سکتے، کیونکہ قرآن نے کیا کہا ہے، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرک نجس ہیں تو مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ تو امام شافعی، امام احمد اور امام مالک کا یہی قول ہے۔ حرم کی بات، ابھی ہم حرم مکی کی بات کر رہے ہیں، آگے بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو حرم مکی میں، مسجد حرام میں، اس کے بارے میں قرآن کی بات نص ہے کہ کوئی نان مسلم مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا، یہی ائمہ ثلاثہ کا موقف ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہاں داخل ہونے سے مراد اس کا وہاں رہنا ہے، یعنی ریزیڈنٹ نہیں ہو سکتا، حرم میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضعیف قول ہے، داخل بھی نہیں ہو سکتا، تو قرآن کا انداز کیا ہے، فلا یقرب المسجد الحرام، قریب بھی نہ جائے۔ مسجد حرام کی حدود سے مراد وہ سارا مسجد حرام کی حدود ہے نا، مسجد حرام کی اپنی حدود ہے، مکہ کی حدود ہے۔ دوسرا کیا ہے، حجاز، حجاز میں اب مدینہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حجاز میں داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس میں بھی جو ہے وہ عام طور پہ قول یہی ہے کہ داخل تو ہو سکتا ہے لیکن وہاں مقیم نہیں ہو سکتا، مسافر کی طرح آ کے تین دن کے لیے رہ سکتا ہے مسافر کی طرح، یعنی حجاز میں آ سکتا ہے، وہی جو ابھی مدینہ کی بات ہو رہی ہے، مقیم نہیں ہو سکتا۔ مقیم کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، جزیرۃ العرب سے ان کو نکال دو، یعنی یہاں ریزیڈنٹ نہیں ہو سکتے۔ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، مشرکوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔ تو پھر بعد میں خلفاء نے یہی کام کیا، ان کو نکال دیا۔ پھر ایک اور روایت بھی ہے کہ جزیرۃ العرب میں 2 دن جمع نہیں ہو سکتے، ایک ہی دن رہے گا، مطلب وہاں ریزیڈنٹ نہیں ہو سکتے، حجاز میں رہ نہیں سکتے۔ تیسرا کیا ہے، عام جو مساجد ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ان میں کافر داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اب اس میں بھی اختلاف ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے جن کے زیر انتظام اور انصرام وہ مسجد ہے، تو اس سے اجازت لے کے داخل ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، عام مسجد۔ اب جیسے ہمارے یہاں بادشاہی مسجد ہے یا فیصل ماسک ہے، جی نہیں عبادت نہیں کر سکتے، صرف داخل ہونے کی بات۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ ہاں داخل ہو سکتے ہیں اور اجازت کی بھی ضرورت نہیں، عام مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ امام مالک اور امام احمد کہتے ہیں کہ نہیں، کسی صورت بھی داخل نہیں ہو سکتے، لیکن بہرحال میرے خیال میں داخل ہونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر عارضی طور پہ وہاں جاتے ہیں اور اجازت لے کے جائیں، اجازت لے کے۔ ہاں، کیونکہ مسجد نبی میں بھی تو وہ آتا ہے نا، ایک مشرک کو سمامہ جو تھے بعد میں ایمان لے آئے، ان کو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھا گیا تھا، تو وہ عارضی طور پہ آنا ہے، عارضی طور پہ آ جائے، فائدہ لے کے چلا جائے، دینی فائدہ۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت
नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद अर्रहमान एंड कम्युनिटी सेंटर के तहत हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसमें वेलफेयर के प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि राशन प्रोग्राम है, इसी तरह से मेडिकल कैंप्स, मंथली मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं। आजकल बच्चों का चैलेंज योर सेल्फ टीन एजर्स का प्रोग्राम चल रहा है। 13 से 24/7 वो हमारे पास रहते हैं। 7 डेज़ की वर्कशॉप है स्मार्टफोन स्क्रीन के एडिक्शन से निकालने के लिए, और बहुत सारे इस तरह की तरबियती इस्लाही प्रोग्राम चल रहे हैं। हिफ्ज़ क्लास चल रही है, हमारे SDN के प्रोग्राम्स हैं, हमारा SDN स्टूडियो के नाम से वेबसाइट है, उस पर कोर्सेज़ हैं। ये सब कोर्सेज़ फ्री में अवेलेबल हैं। चैनल के ऊपर हमारे जो है वीकली बेसिस के ऊपर हमारे कोर्सेज़ अपलोड हो रहे होते हैं, पॉडकास्ट हैं, तरबियती इस्लाही प्रोग्राम्स हैं। इन सब के ऊपर हमारी कोई मंथली 1 मिलियन के करीब कास्ट आ रही है। हमारे सारे इस इदारा जाती प्रोग्राम्स की, स्टूडियोज़ की, इसी तरह से हमारे दावती और इस्लाही प्रोग्राम्स हैं, हमारे वेलफेयर के प्रोजेक्ट हैं, हमारी मस्जिद का प्रोजेक्ट है, और हमारी तरबिया वर्कशॉप्स वगैरह हैं। तो इसमें हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें। जो भी लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उनके लिए हम जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना अकाउंट नंबर जो है वो हम शेयर कर देंगे, या अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देंगे। उस पर हमसे कांटेक्ट करके वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।